بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چنے کی دال خون کی روانی کو نارمل رکھتی ہے۔ مونگ کی دال بخار کے دوران آرام دیتی ہے۔ مسور کی دال پیٹ کی بیماری میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ جب تم کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپا کر رکھو، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کرو۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو دودھ کا زیادہ استعمال کروانا چاہیے، کیونکہ دودھ کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ ناظرین، کچھ عرصہ بعد حسب استطاعت صدقہ کرنے سے انسان حسد اور آنے والی ہر قسم مصیبتوں سے بچا رہتا ہے۔ بالوں کو لمبا کرنے اور خشکی کو ختم کرنے کے لیے ناریل کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈا شامل کر لیں، دہی میں ملا کر سر پر لگائیں، خشکی ختم ہوگی۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ معدے کے السر کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ چبا کر اس کے ہمراہ پانی پینا بے حد مفید ہوتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی مت پیے، کیونکہ ٹھنڈا پانی اعضاء میں موجود چربی کو جماتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کی مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ دماغی کمزوری، خشکی اور چکر آنا سب ختم کرنے کے لیے روغن بادام کا استعمال کریں۔ دودھ اور جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے، پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ انار جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ آنتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور خربوزہ ضرور کھائیں۔ سچا سچائی کے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا انسان مکر فریب سے نہیں پا سکتا۔ اپنی اعضاء میں صبح شام انجیر کو ضرور شامل کر لیں۔ سالن میں لیموں اور سرکہ شامل کر لیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ کھانے کا ذائقہ منفرد ہوگا بلکہ کھانا بھی جلدی ہضم ہو جائے گا۔ کسی بھی کام سے قبل سر میں بادام کا تیل لگا لو، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا۔ دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے گی نیند اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ ناظرین، جسم سے سستی اور ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے دارچینی، سونف اور پودینے کا قہوہ بنا کر پیے۔ چھوٹے بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو انڈا نیم گرم کر کے بچے کے ناف کے اوپر لگا دے، بچے کو فوری آرام آ جائے گا۔ مناسب مقدار میں گوشت کھانے سے بدن کا گوشت بڑھتا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ جب آپ آگے بڑھنے کا عزم کر لیتے ہو تو حاسدین آپ کو راستہ دینے کے لیے خود بخود ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بالوں میں اگر مہندی لگا کر تیل ڈالا جائے تو بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ بچوں پر ماں کے اعضاء کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ دوران حمل کے آخری مہینوں میں کھجور کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق اور متحمل مزاج ہو۔ ناریل کے تیل سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور جلد بھی نرم اور صاف نظر آتی ہے۔ ناظرین، جس تیل میں مچھلی فرائی ہو اسے لے کر جسم میں جہاں درد ہو وہاں مالش کریں، درد دور ہو جائے گا۔ تانبے کے برتن میں کھانا رکھنے سے کھانا جلدی خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی صحت کو نقصان دیتا ہے۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا رکھنے سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیموں کے رس سے جسم کی صفائی کریں، یہ قدرتی جراثیم کش ہے، جلد اور ہاتھ پاؤں کو صاف رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ گلسرین، لیموں کا رس اور عرق کی گلاب کو ملا کر ایک محلول بنائیں اور روزانہ ہاتھوں پر لگائیں، یہ ہاتھوں کی جلد کو نرم اور خوبصورت بناتا ہے۔ ناظرین، دہی میں نیم کے پتوں کا پیسٹ بنا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور کچھ دیر بعد دھو لیں۔ نیم کے پتے خشکی کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ چہرے پر کیل، مہاسے اور پمپلز ختم کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے چہرے پر ادرک کا پانی لگائیں۔ ادرک کا پانی جلد کی صفائی میں معاون ہے۔ ہلدی کی تاثیر گرم ہے، ماہواری کو باقاعدہ بنانے کے ساتھ
درد کو بھی کم کرتی ہے۔ ناظرین، انجیر تازہ ہو یا خشک، اسے کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کے چند جوے ڈال کر گرم کریں اور اس تیل سے جوڑوں پر مالش کریں۔ یہ درد کو کم کرنے اور جوڑ کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ہاتھوں پر دہی لگائے اور جادو خود دیکھے۔ ہاتھوں پر دہی کا لیف کریں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت اور دلکش ہو جائے گے۔ تنہائی یا اکیلا فن آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 15 سگریٹ پینا۔ حاملہ عورتیں کافی بالکل استعمال نہ کریں، اس سے بچے کی صحت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے پانی آنا بند ہو جاتا ہے۔ بھوک زیادہ لگتی ہو تو زیتون کے تیل کی خوشبو سونگھنے سے آپ کو زیادہ بھوک نہیں لگے گی۔ یاد رکھیں کہ 9 گھنٹے سے زیادہ سونا قوت مدافعت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، گنے کا رس بخار کی شدت کو توڑتا ہے، ہڈیاں مضبوط کرتا ہے۔ گنے کا رس پٹھوں کو مضبوط کرنے میں مفید ہے۔ ناظرین، دہی کا استعمال کرنے سے معدے کو طاقت ملتی ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے۔ ہلدی والے دودھ کا استعمال شادی شدہ جوڑوں کے لیے مفید ہے۔ دمہ کی بیماری ہو تو شام کے وقت کھجور کھائیں۔ بینگن کھانا بلغم دور کرنے اور امراض جگر میں بہت مفید ہے۔ زیادہ گھی کا استعمال کرنا دل کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ سفید نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے اور جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ علم کیافہ کے مطابق جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہو، ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے، اور جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہو وہ صحیح ہوتی ہے۔ فان چیزیں کھانے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے، مسور کی دال کھانے سے، میٹھا کھانے سے، بادام اور اخروٹ کھانے سے۔ ناظرین، پٹھوں کو مضبوط بنانے، طاقت میں اضافے کے لیے مہینے میں 3 بار بکری کے فائے ضرور کھا لیا کریں۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ لے لیں۔ جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجیے۔ مرد کے بدن کو طاقت اور قوت دینے والی 3 عام سبزیاں ادرک، پالک اور شلجم۔ اگر تم اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح کو آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال دیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈے میں وٹامن سی کے علاوہ باقی تمام وٹامن پائے جاتے ہیں؟ بخار کی حالت میں شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گاڑی پیسوں سے چلتی ہے، آپ کو موٹا کرتی ہے، جبکہ سائیکل چربی پگھلاتی ہے اور آپ کے پیسوں کی بچت ہوتی ہے؟ ٹھنڈا پانی خون کی شریانوں کو کمزور کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کی نمی جذب کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آپ پر زکام طاری ہو جائے تو پہلے 3 دن تک ڈاکٹروں کے پاس مت جائیں۔ 3 دن کے بعد جا کر ڈاکٹروں سے دوائی لیں، کیونکہ اگر آپ شروع میں دوائی لے لیں گے تو آپ کا نزلہ تو رک جائے گا، لیکن پھر شدید سر درد رہنے لگے گا۔ یہ چیزیں آپ کو جلدی بوڑھا کر دے گی۔ نیند پوری نہ کرنا، ورزش نہ کرنا، اسکرین دیکھتے وقت آنکھوں کا خیال نہ رکھنا، زیادہ میٹھا استعمال کرنا۔ پیٹ کے درد اور کمزوری کے لیے 1 پیالی دہی میں 1 کیلا کاٹ کر کھائیں۔ چاولوں کے بیرونی چھلکے کو پانی میں جوش دے کر اس پانی سے غسل کرنے سے ہر قسم کی خارش سے نجات مل جاتی ہے۔ چوارے کی گٹلی جلا کر باریک پیس لیں اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگاؤ۔ غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ ناظرین، روزانہ نہار منہ اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں مفید ہے۔
انگور کے استعمال سے بال اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، عقل مند اور بیوقوف دونوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، لیکن عقل مند اپنی عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بیوقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ جن لوگوں کے چہرے پر نکار نہ ہو وہ لوگ شلجم استعمال کریں، اس سے چہرے پر نکار آتا ہے۔ ڈینگی کے مرض میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ دانوں کو چبانا نہیں، بس منہ میں ہی رکھنا ہے۔ اخروٹ کو زیادہ استعمال کرنے سے منہ میں فنسیاں پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اخروٹ جب بھی کھائے تو ہمیشہ اعتدال میں کھائے۔ 15 دن تک ایک پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لے، انشاءاللہ لیکوریا کی بیماری دور ہو جائے گی۔ گاجر جسم میں نیا خون پیدا کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ زیادہ خوشی کی وجہ سے مر بھی سکتے ہیں؟ نہار میں روزانہ شہد چاٹ لیا کرو، کوئی بڑی بیماری آپ کو گھیر نہیں سکے گی۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ 90 سال کی عمر میں چہرہ 18 سال جیسا نظر آئے گا۔ وزن بڑھنے لگے تو شلجم کی سبزی کھا لیا کرے، پیٹ پھولنے لگے تو ادرک زیادہ کھائے، اگر پیٹ میں شدید درد شروع ہو جائے تو الٹا لیٹ جانے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لینے کی کوشش کر لیں، لیکن تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ کیسٹر آئل کے 2 قطرے لے کر چہرے پر انگلی سے مساج کریں، اس کے مسلسل استعمال سے چہرے سے چائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بالوں کو کالا کرنے اور مضبوط بنانے کے لیے نیم کے سبز پتے لوہے کے برتن میں 1 دن کے لیے بھگو دیں، دوسرے دن اس پانی سے سر دھونے سے بال سیاہ ہو جائے گی۔ قبض کا بہترین علاج، ایک مناسب مقدار میں میٹھی کشمش لے جس میں ترشی بہت کم ہو، متواتر 15 دن باقاعدہ 1 چٹانک روزانہ کھاتے رہے، اس سے پرانی قبض بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ زیادہ عمر والی عورت روزانہ زیتون کے تیل میں کھیرا ڈال کر چہرے کی مالش کرے، 7 دن بعد چہرہ 18 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ اکثر خواتین کمر کے درد سے پریشان ہیں، وہ سوجی کے حلوے کے اندر 5 چلغوزے اور دیسی گھی ڈال کر کھا لیں، یقین جانے کہ کمر کا درد صرف 3 دن میں ختم ہو جائے گا۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اگر بال لمبے اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو املی کو رات بھر پانی میں بھگو دیں، صبح اس پانی سے سر دھو لیں، اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہفتے میں 3 بار کریں، اس کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل استعمال کریں۔ ناظرین، دودھ میں شہد شامل کر کے پیا جائے تو اس سے ہڈیاں مضبوط ترین ہو جائے گی۔ شہد میں دہی ملا کر کھاؤ، اس سے آپ کا معدہ طاقتور ہوگا۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھجور زیادہ کھانے سے بلغم خارج ہو جائے گی۔ یہ بلغمی مزاج لوگوں کے لیے مفید ہے۔ اگر تم مالتیا نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ ناظرین، اگر گلے میں خراش رہتی ہو تو بار بار ادویات استعمال کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ اس سے صرف وقتی فائدہ ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ ہر وقت کالی مرچ منہ میں چباتے رہیں، قلیل عرصے میں افاقہ ہوگا۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو سالن کا تیل اتار لیں اور نیا تیل ڈال کر ایک آلو سالن میں ڈال کر بھون لیں، نمک کم ہو جائے گی۔ صبح کے وقت ادرک کے پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ پیاز، نمک اور سرکہ ایک ساتھ کھانے سے بھوک بڑھتی ہے۔ ناظرین، نہانے سے پہلے سر کو الگ سے دھویا کریں، سر کے بال نرم ہو جائے گے اور سختی دور ہو جائے گی۔ کمر میں درد رہتا ہے تو سونے سے پہلے کچھ دیر الٹا لیٹ جایا کریں۔
دودھ میں اسپیہول اور اناردانہ ڈال کر پینے سے حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ بند گوبھی کے استعمال سے موٹاپا بہت جلدی کم کر سکتے ہیں۔ کیلے کا جوس پینے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے بلغم جلدی خارج ہو جاتا ہے۔ پیاز کا رس خارش والی جگہ پر ملنے سے خارش غائب ہو جائے گی۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائے تو ان کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ آپ پر 80 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا اگر آپ رات کے کھانے کے بعد چند منٹ واک کریں، ادرک اور دارچینی کا قہوہ پیے، کھانا کم اور سادہ کھائیں۔ بھنڈی کھانے سے بدن میں خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور شوگر کنٹرول میں رہتا ہے۔ ناظرین، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ کمر کو جھکا کر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ اچانک آنکھوں پر سوجن آ جانا آدھے سر کا درد ہونے کی علامت ہے۔ آلو کا رس آنکھوں کے نیچے لگائیں اور 10 سے 15 منٹ کے بعد دھو لیں۔ آلو کے قدرتی اجزاء آنکھوں کے نیچے کے سیاہ حلقوں کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں۔ شکریہ۔